السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج سے ہم یہ قاعدہ سیکھیں گے۔ یہ قاعدہ جس کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنا سیکھنا ہے تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کے قواعد کو سیکھیں، قرآن مجید کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس کو ہم سیکھیں۔ تو یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، یسرنا القرآن نام کر کے کتاب ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گی، جو بکس ہوتی ہیں، بکس ڈپو ہوتی ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، دستیاب ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو۔ یہاں پہ پہلا پیج ہے، یہ نقطے کی پہچان کے بارے میں ہے، اور یہ بالکل شروع ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہمیں یہ یاد ہو جاتا ہے کمپلیٹ الف سے لے کر یا تک، تو آگے جو آنے والے تختی ہوتے ہیں، آگے آنے والے جو قاعدے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسرا پیج دیکھتے ہیں، یہاں سے ہمارا قاعدہ نمبر 1 شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی یہاں پہ مشق ہے، پریکٹس ہے۔ مشق کو پریکٹس بولتے ہیں، ایکسرسائز یا پریکٹس بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ نمبر 2 ہے، پھر اسی طرح قاعدہ نمبر 3 یہاں پر ہے، اور اسی طرح بہت سارے قواعد اس کتاب کے اندر ہیں۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہے نقطے کی پہچان۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ ہمیں یاد کر لینا ہے، کیونکہ اس کو شروع کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، بغیر اس کے ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے الف، اور یہ ہے با۔ الف جو ہے یہ ایسے بالکل سیدھا ہوتا ہے اور اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے با۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور یہ ہے تا۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ ہے سا۔ سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیم۔ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہا ہے۔ ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے خا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ دال۔ اس کے بعد یہ دال۔ دال بھی بغیر نقطے کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دال۔ دال پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے را۔ را بھی بغیر نقطے کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے زا۔ زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پہلے والے کو چھوٹی سین اور سیکنڈ والے کو بڑی شین کہا جاتا ہے، جیسے ہندی میں ہم پڑھتے ہیں سا اور شا، تو اسی طرح اردو عربک میں یہاں پر جو ہے ایک چھوٹی سین اور سیکنڈ والا یہ ہے بڑی شین۔ بڑی شین پر 3 نقطہ ہوتا ہے اوپر۔ اس کے بعد یہ ہے صاد۔ پھر اس کے بعد ضاد۔ ضاد پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے طا۔ طا بھی بغیر نقطے کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ضا۔ ضا پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ عین۔ اس کے بعد یہ غین۔ غین پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فا۔ فا پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ قاف۔ یہ اس کو بڑا قاف بولتے ہیں، اور سیکنڈ والے کو اس کو چھوٹا قاف بولتے ہیں۔ بڑا قاف اس پر 2 نقطہ ہوتا ہے، اور یہ چھوٹا قاف اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے لام۔ لام بھی بغیر نقطے کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے میم۔ میم پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد یہ نون۔ نون پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے واو۔ اس کے بعد یہ ہے ہا، اور یہ اس کو چھوٹا ہا بولتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے یہاں پہ جیم کے بعد یہ ہا پڑھا، یہ بڑا ہا کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے پڑھتے ہیں، یہ اس کو لام الف کہتے ہیں۔ لام الف کے بعد یہ ہے حمزہ، اور اس کے بعد یہ یا، اور اس کے بعد یہ بھی یا۔ پہلے والے یا کو چھوٹی یا کہتے ہیں، اور اسی طرح سیکنڈ والے کو بڑی یا کہتے ہیں۔ یہ الف سے لے کر یا تک ہمیں مکمل اس کو کمپلیٹ یاد کرنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ اگر ہمیں یاد ہو گیا الف سے لے کر یا تک، تو انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 اسی طرح پورے قواعد جو ہے ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو ایک بار اور ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد،
ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم واو ہا ہا لام الف حمزہ یا تو دوستو یہ مکمل ہمیں یاد کرنا ہوگا، الف سے لے کر یا تک ہمیں مکمل یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں قاعدہ نمبر 1 پڑھائیں گے اور اس کی مشق کو پڑھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ اسی کے ساتھ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، جو بھی حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ اور بھی جو قرآن پاک پڑھنا یا سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ذریعے سے وہ بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔